اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ ہماری بات کتاب صف میر میں ناقص کے ابواب میں چل رہی تھی۔ اب تک ہم نے ناقص واوی اور ناقص یائی کے مختلف ابواب کو پڑھا۔ آج ہمارا آخری باب ناقص یائی کا رہ گیا ہے، پھر اس کے بعد ہماری بحث لفیف میں شروع ہو جائے گی۔ ناقص یائی کا آخری باب رع سے ہے، رعج، الرعا۔ الرعا یعنی چریدن، چرنا یا چرانا۔ ماضی معلوم اس سے آتا ہے رعا، رعایا، رعو، رعت، رعایتا، رعینا، رعیتا، رعیتما، رعیتم، رعیتی، رعیتم، رعیتن، رعیتو، رعینا۔ رعا اصل میں رعایا تھا، پھر اس کے باقی صیغوں میں بھی قاعدہ علال جاری ہوگا، تو وہ کون سا قاعدہ علال جاری ہو کر پھر لفظ کس چیز میں بدل جائے گا وہ آپ اس کو حل کریں۔ اس کا فعل مضارع یرعا آتا ہے کیونکہ یہ مانع یمنع ہے باب۔ رعایا یرعایو، مانع یمنعو۔ یرعایو اصل میں تھا، بعد میں یرعا بنا، یا کو الف میں ہم نے تبدیل کیا۔ کس قاعدے کے تحت یہ بھی آپ نے خود حل کرنا ہے۔ یرعیان، یرعونا، یرعونا اصل میں یرعایونا تھا، تو کیسے بنا یرعونا؟ ترعا، ترعیان، یرعینا، ترعا، ترعیان، ترعونا، ترعینا، ترعیان، ترعینا، ارعا، نرعا۔ امر حاضر اس سے کیا آتا ہے؟ ارعا۔ یہ انہوں نے آگے امر حاضر از راضیہ یرزا ارزا آتا ہے، ارزایا، ارزاو تاخیر، وبر ہمین قیاس، اسی قیاس پر اخشا اور ارعا آئے گا، کیونکہ گزشتہ ابواب میں انہوں نے امر حاضر کے صیغے نہیں بتائے تو یہ یہاں پر بتا رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں راضیہ یرزا سے امر ارزا آتا ہے، خاشیہ یخشا سے امر اخشا آتا ہے، رعا یرعا سے امر ارعا آتا ہے، رخوا یرخو سے امر حاضر ارخو آتا ہے، ارخوا ارخو اسم فاعل ان سب کا بالترتیب رازن، خاشن، راعن، راخن آتا ہے۔ اس میں مفعول ان کا بالترتیب مرضی، مرخو، مخشی، مرعی۔ تو ان سب میں کون سا قاعدہ جاری ہوا ہے؟ یہ مرمیون والا قاعدہ جاری ہوا ہے ان سب میں۔ مرمیون اصل میں مرموجن تھا، تو کیسے مرمیون بنا؟ یہ سب بھی اسی طرح سے اس میں مفعول بنے ہوئے ہیں۔ تو اور آگے کہتے ہیں ناقص اسباب فعل یفعلو نہ یمدیت۔ اب یہ پتہ نہیں کون سا باب ہے کیونکہ یہاں پر معلوم نہیں کہ کیا لکھا ہوا ہے، تو جو آپ کی کتاب میں مد نظر ہو، جو اعراب یہاں پر لگا ہوا ہو، کیونکہ جو باب رہ گئے ہیں یہ وہی ہی ہوگا۔ یہ مثلا تھا رعا یرا، یہ تو باب مانا یمنع تھا۔ راضیہ یرزا یہ عالم یعلم تھا، اور خاشیہ یخشا یہ کون سا تھا؟ یہ بھی عالم یعلم تھا، اور راخوا یرخو وہ یہ باب شعرفا یشرفا۔ تو جو باب ان 6 ابواب میں سے رہ گیا یہ وہی ہوگا، تو کہتے ہیں ناقص از ان باب یعنی اس باب سے نہیں آیا عربی زبان میں۔ بیدان کے لفیف۔ اب اگلی بات شروع ہو گئی ہے لفیف میں۔ لفیف آپ کو معلوم ہے ہفت اقسام میں سے ہے۔ لفیف کا مطلب یہ ہوتا ہے جس کے عین الفعل اور لام الفعل میں، یا فاء الفعل اور لام الفعل میں، یا فاء الفعل اور عین الفعل میں، ان 3 کلمات کے مقابلے میں کسی 2 عین الفعل یا لام الفعل، عین الفعل یا فاء الفعل، الف الفعل اور لام الفعل، الف الفعل اور عین الفعل، ان 2 میں حرف علت موجود ہوں۔ اگر 2 حرف علت اکٹھے موجود ہوں تو لفیف مقرون ہوتا ہے، اگر اکٹھے موجود نہ ہوں، فرق کے ساتھ ہوں، جدا جدا ہوں، تو لفیف مفروق بنتا ہے۔ لفیف مفروق 3 بابوں سے آیا ہے۔ واقع یوقع، یہ کون سا باب ہے؟ ضرب یضرب، فعل یفعل، وقع یعنی نگہ داشتن، کسی کو روک کر رکھنا، تقوی بھی اسی سے ہے، یعنی خود کو روک کے رکھنا۔ وقع، وقیا، وقو، وقیا تھا، یہ وقع یا جو ہے نا اپنی اصل پر ہے، وقو، وقع یو تھا اصل میں۔
اور اس کی قیاس آپ نے کرنی ہے رما پر. رمایا جس طرح سے رما بنا تھا وقایا بھی وقع بن گیا. اس کا ماضی مجہول کیا آتا ہے یہ اگلے صفحے پر بیان کرنا ہے. وقیا ہے اس کا ماضی مجہول برقیاس سے رومیا. جس طرح سے رومیا وقیا تھا اسی بنا پر وقیا کی گردان بھی آپ رومیا کی قیاس پر کریں گے. مستقبل معلوم اسے یقی آتا ہے. یقی اصل میں یو تھا. واو گر گئی یو جس طرح سے یو میں واو گر گئی تھی. واو کسرہ لازمہ اور فتح کے درمیان میں موجود تھی یا فتح لازمہ اور کسرہ کے درمیان موجود تھی تو واو گر گئی تھی. یو کے یو میں بھی وہی صورتحال ہے یو والی تو واو گر جائے گی یا کے یو بن جائے گا. پس حکم واوی ہے وہ حکم مثال است. تو جو مثال واوی میں واو جس طرز پر گر گئی تھی لفیف مفروق میں وہ واو وہی مثال والی حکم رکھتی ہے تو یہاں پر بھی یہ واو گر جائے گی یا کہ یو بن جائے گا. وہ حکم یائی ہے وہ حکم یائی ہے نہ کے ساتھ. اگر یہاں پر واقع یا کی بجائے یہ واو کی بجائے یا ہوتی تو حکم مثال یائی کا حکم بھی ناکے سے یائی والا ہوگا. تو یا کے اوپر جو یرم یو میں راما یا یرم یو میں ناکے سے یائی میں جو حکم یا پر جاری ہوا تھا یہاں پر وہ لفیف کی یا میں جاری ہوگا. پس یو کے یو میں واو مثال میں جو ہم نے قاعدہ پڑھا تھا اس کے تحت گری ہے اور یا کے اوپر جو ضمہ تھا یا یو کے یو میں یقی ہم نے بنایا ہے وہ یا کا ضمہ ہم ناقے سے یائی کے رما یرمی کے ذیل میں جو ہم نے پڑھا تھا اس کے ذیل میں یو کے یو کا ضمہ بھی گر جائے گا. پس دو چیزیں ہیں یہاں پر. یقی اصل میں یو کے یو تھا. اب چونکہ یہ ایک طرز پر ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ مثال واوی بھی ہے اور ناقے سے یائی بھی ہے. لفیف ہے نا تو لفیف دو ہوتے ہیں ان میں یا تو وہ اجوف اور مثال بن رہا ہوتا ہے یا وہ اجوف اور ناقص بن رہا ہوتا ہے یا دوسری صورت ہوتی ہے یا وہ مثال اور اجوف بن رہا ہوتا ہے یا وہ مثال اور ناقص بن رہا ہوتا ہے کیونکہ یا تو واو کے مقابلے میں حرف علت ہو فاعل فعل کے مقابلے میں حرف علت ہوگا یا لام الفعل کے مقابلے میں ہوگا ان دو میں ہوگا یا عین الفعل اور لام الفعل میں ہوگا. یہ دونوں کیا صورتیں بنتی ہیں لفیف مقرون کی. لفیف مفروق کی ایک صورت بنتی ہے کہ فاعل فعل میں بھی حرف علت ہو لام الفعل میں بھی حرف علت ہو. تو وقع یقی میں یاقیوں میں ایک تو واو موجود تھی. یہ کیا ہے واو یہ یہاں پر جو یو اے دو میں واو جس بنا پر مثال میں گری تھی کیونکہ یو دو مثال تھا نا مثال واوی تھا تو اس کے مضارع میں واو گر گئی تھی جس قاعدے کے تحت مثال واوی کے ذیل میں تھی یو کے یو میں بھی واو گر جائے گی. اب بن جائے گا یا کے یو. تو ابھی بھی ایک کام ہم نے کرنا ہے کیونکہ یا کے اوپر پیش ہے. تو یرم یو میں کیا ہوا تھا یرمی یو میں یرمی بن گیا تھا نا. تو ناقص یائی کی جو ناقص یائی میں ضمہ جس وجہ سے گرا تھا یا کہ یو میں بھی یہ چونکہ ناقص بھی بن رہا ہے مثال بھی ہے اور ناقص بھی ہے لفیف ہے نا تو کیا ہوگا یو کے یو میں یا کے اوپر ضمہ بھی گر جائے گا جس طرح سے یرم یو میں یا کے اوپر ضمہ گر گیا تھا. پس واو گر جائے گی مثال واوی کے حکم کے تحت اور یا کے اوپر ضمہ گر جائے گا ناقص سے یائی کے حکم کے تحت. جب اس پر ہم حروف ناصبہ ڈالیں گے تو بن جائے گا لن یا کے یا لن یا کے یا لن یکو تا آخر. جزم اگر اس پر آ جائے تو بن جائے گا لم یکے یا گر جائے گی جزم کی وجہ سے لم یکے یا لم یکو تا آخر. اسم فاعل اس کا آئے گا واقن. واقن اصل میں واقعین تھا وقع یقی ہے نا. تو یا کیوں گری ہے رامیون میں جس طرح سے گری ہے دائیون میں جس طرح سے گری ہے خاشیون میں جس طرح سے گری ہے ان سب میں جس طرح سے یا گری ہے اس میں بھی یا گر جائے گی. واقن واقعان واقعون اسم فعل اس کا بنے گا موقعون مرمیون مخشیون
جس طرح سے مرمویون سے مرمیون بنا ہے، مخشیون سے مخشویون بنا ہے، اسی طرح سے موقویون سے یہ بھی موقیون بنا ہے۔ آگے فرماتے ہیں اس کا اسم فاعل قے آتا ہے، اس کا اسم فاعل کیا آتا ہے؟ قے آتا ہے۔ اب کے کیسے بنا ہے انہوں نے تو نہیں بتایا، لیکن یہ بات آتی ہے صرف سادہ میں، جو اس سے بالاتر مرتبے کی کتاب ہے اس میں یہ بحث آئے گی کہ کے کیسے بنا ہے، لیکن میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں، اگر آپ یاد کر سکیں تو بہت اچھا ہے، کیونکہ ہم کس سے بنا رہے ہیں؟ تقی سے بنائیں گے نا، یقی یقیان یقون۔ اب ساتواں صیغہ کیا ہے؟ تقی۔ تا کو گرائیں گے حرف استقبال کو، کیا بن جائے گا؟ قی۔ اب یا جزم کی وجہ سے گر جائے گی یا نہیں؟ یا جزم کی وجہ سے گر جائے گی، تو کیا بن جائے گا؟ صرف قے بچ جائے گا۔ لکھ دیتا ہوں میں۔ ساتواں صیغہ کیا ہے؟ فعل مضارع کا وقع یقی سے تقی ہے، تقی۔ امر حاضر اس سے ہم بنانا شروع کرتے ہیں۔ تا حرف استقبال ہے، اس کو گرا دیں گے، کیا بن جائے گا؟ کی بن جائے گا۔ اب یا جزم کی وجہ سے کیا ہو جاتی ہے؟ گر جاتی ہے، جیسے ارمیج میں ارمی ہو گیا تھا، میم کے آخر میں جو یا تھی وہ گر جائے گی۔ ادعو میں واو گر گئی تھی، ادعو بن گیا تھا۔ تو جزم کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے؟ امر میں اگر ناقص یا یا ناقص واوی ہو تو وہ واو اور یا جزم کی وجہ سے گر جاتے ہیں، کیا بچ جائے گا؟ کے بچ جائے گا۔ قی قیا کو قی قیا قینا، نون ثقیلہ ڈالیں تو قین قیان قننا قن قیان قینان قیان قن اور قن۔ اگلا باب ہے فعلا واجیا یوجیو سے، فعلا یفعلو سے، فعلا یفعلو علما یعلمو، واجیا سود شدن سم سطور، واجیا واجیا وجو وجیت واجیت واجیت وجینا وجیتا وجیتم وجیتم وجیت وجیتم وجیتنا وجیتو وجینا۔ ماضی مجهول اس کا بنے گا وجیا وجیا وجیو وجو وجیو تھا اصل میں، اور ان کے اوپر آپ راز وا والا آپ کریں گے قیاس، جس طرح سے راز یا میں ناقص یائی کے اوپر جو بھی قواعد آپ نے جاری کیے تھے، واجیہ میں یا کے اوپر آپ وہی قواعد جاری کریں گے۔ راز یا کے جتنے صیغوں پر آپ نے جو قاعدہ جاری کیا تھا، واجیہ کے تمام صیغوں پر بھی وہی قاعدہ جاری ہوگا۔ مضارع معلوم میں یرزا وہ سے جو قاعدہ آپ نے بنایا تھا اور جس طرح سے اس کے قاعدوں صیغوں پر آپ نے وہ قاعدے جاری کیے تھے، واجیا یو جا یو جے یو جیو یو جایو میں بھی آپ سارے وہی قاعدے جاری کریں گے، لیکن یہاں پر واو نہیں گرائی گئی، اس لیے مجھے لگتا ہے کہ یہ باب فاعلا یفعلو ہے۔ یہ کون سا باب بنتا ہے؟ وجا یوجا، یہ منع یمنع بنتا ہے، کیونکہ اگر یہ واجیہ ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر واجہ یا ہے مانا کے وزن پر تو پھر یہ بنے گا وجہ، کیونکہ رما کی طرح پھر اس پر قاعدہ ہم جاری کریں گے، لیکن یہ راز یا ہے، یہ پھر کیا ہونا چاہیے؟ واجیہ ہونا چاہیے، اور یہ ہونا چاہیے حاسبہ یحسبو اور عالمہ یعلمو، یہ پھر ہے باب فاعلہ یفعلو، عالمہ یعلمو باب ہے، یہ واجیہ ہے، یہ یوجایو ہے۔ اس میں یوجایو یو اے دو میں ہم واو گراتے ہیں، یو جایو میں جہاں پر فاعلہ یفعلو ہوتا ہے اس میں واو نہیں گرتی۔ اگر یہ ہوتا فاعلہ یفعلو باب وعد یو اے دو کی طرح تو یہاں پر واو گر جانی چاہیے تھی، پس معلوم ہوا یہ باب فاعلہ یفعلو ہے، علم یعلمو ہے، ورنہ یہ واو گر جانی تھی اگر یا جو ہوتا۔ پس یہ کیا ہے؟ یوجا یو ہے۔ یوجا یو بعد میں کیا بنے گا؟ یوجا بنے گا۔ کس طرح سے یوجا بنے گا؟ جیسے رازیہ یرزایو سے یرزا بنا تھا، اس طرح سے یوجایو سے یوجا بنے گا۔ اس کا مجہول یوجا بنے گا، یوجا یو تھا اصل میں یوجا بن جائے گا۔ امر حاضر اس کا ایجے بنے گا، یا کس وجہ سے گر گئی ہے؟ امر حاضر کی وجہ سے گر گئی ہے کیونکہ جزم آ جاتی ہے، جزم کی وجہ سے یا واو ہوں ناقص یائی اور واوی میں وہ گر جاتے ہیں۔ ارزا کی طرح نون ثقیلہ ڈالیں، ای جینا ای ای جینا ای ارزا ینا کی طرح۔
خفیفہ ڈالیں ایجاین ایجاون ایجین. اسم فاعل اس کا واجن آئے گا، واجیون تھا اصل میں رامن کی طرح، اور اسم فاعل اس کا موجیون آئے گا مرمیون کی طرح. اگلا باب ہے ہمارے پاس والیا یولیو، فعلا یفعلو، حسبا یحسبو، والیا یلی. یولیو سے اب یہاں پر واو گر جائے گی کیونکہ یفعلو میں یوعدو کی طرح یولیو میں بھی واو گر جائے گی، اور یا کے اوپر ضمہ ثقیل ہے وہ بھی گر جائے گا، بن جائے گا یلی. والیا فعل ماضی ہے رازیا کی طرح. مستقبل معلوم اس سے یلی آتا ہے. یلی اصل میں یولیو تھا، یولیو میں واو وعدہ یوعدا کی تحت گری ہے، اور یولیو یالیو بن گیا، یا کے اوپر ضمہ، یرمیو کے اوپر جس طرح سے ضمہ گر گیا تھا یہاں پر بھی یلیو میں ضمہ گر جائے گا، یا کا یلی بن جائے گا یکی کی طرح. مجھول اس کا آئے گا وولیا، مضارع مجھول اس کا آئے گا، یہ ماضی مجھول ہے یہ مضارع مجھول ہے. وولیا یولا، یولا یو اصل میں تھا یولا بن گیا. اسم فاعل امر حاضر اس سے لے آئے گا بر وزن قی، کیونکہ تلی سے ہم بنا رہے ہیں، تا کو گرائیں گے یا جزم کی وجہ سے گر جائے گی تو لام بچے گا صرف. لے لیا لو لی لیا لینا. نون ثقیلہ اس پر ڈالیں تو بنے گا لیان لیان لنا لنا لیان لی نانے اور لیان لن لن. یہ آپ کا اس امر حاضر خفیفہ بنے گا. اسم فاعل اس کا بنے گا والن واقن، اور خاشن کے وزن پر والیم تھا، یا اس کی گر گئی ہے. اس میں مفعول اس کا بنے گا مولیون، مولویون تھا اصل میں موقیون میں، جس طرح سے موقویون سے موقیون بنا ہے مولویون سے مولیون بنے گا. لفیف مقرون از دو باب آمده است. لفیف مقرون کے صرف دو باب ہیں. ایک باب ہے تاویہ مضارع یتویو، تاویہ یتوی، یتویو سے یتوی بنے گا. یرزا اس کی چونکہ انہوں نے مثال دی ہے تو یہ پھر یتوا ہوگا. تاویہ یتوا، تاویہ یتوایو. عالمہ یعلمو سے، تے یعنی در نور دیدن. تاویہ تاویہ تو، تاویہ تاویہ توینا تویتا تا آخر. مستقبل معلوم اس سے آتا ہے یتوا بر وزن یرزا. اگر یرزا کے مثال یہاں پر اس کے مقابلے میں لے آئیں تو اس کا مطلب یہ ہے یہ تاویہ یتوایو ہے، یتویو نہیں ہے بلکہ کیا ہے یتوایو ہے، فاعلہ یفعلو ہے. یرزا یو میں، یرزا وہ میں، جس طرح سے وہ پہلے واو یا میں تبدیل ہوئے پھر الف ہو گئی، یتوایو میں بھی یا الف میں تبدیل ہو جائے گی، یتوا بن جائے گا. توویا اس کا ماضی مجہول ہے، یتوایو اصل میں تھا یتوا بن جائے گا مضارع مجہول. امر اس کا اتوے ہے، اگر تتوی سے بنائیں تو امر حاضر اتوے بنتا ہے، یا گر جائے گی جزم کی وجہ سے. اتوے اتویا اتوو اتوی اتویا اتوینا. نون ثقیلہ اس کی بنے گی اتوین اتویان اتون اتوین اتویان اتوینان اتویان اتون اتوین. خفیفہ بنے گی. ارزے کے قیاس پر آپ اس کو بنائیں گے سارا وزن جو کہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے. اسم فاعل اس کا آئے گا تاون تاویان تاون، اصل میں تاویون تھا. اسم مفعول اس کا متویون تھا، کس کے وزن پر؟ مرمیون کے وزن پر، لیکن اصل میں کیا تھا؟ موتویون تھا. مرمویون سے جس طرح سے مرمیون بنا ہے، موتویون سے یہ بھی کیا بن جائے گا؟ متویون بن جائے گا. متویون سے، متویون سے متویون بنا ہے، موتویون نہیں ہے متویون ہے اصل میں. اچھا دوسرا باب لفیف مقرون سے شے بریان کردن، شیا شاویا شوا رما کے وزن پر، شوا یشوی چون یرمی، رما یرمی کے وزن پر ہے، شوا رما کے وزن پر شاوایا تھا اصل میں شوا بن گیا. یشوی اصل میں یشویو تھا، یرمیو جس میں یا کے اوپر ضمہ جس طرح سے گرا ہے یشویو میں بھی یا پر ضمہ گر جائے گا. ماضی مجہول اس سے آئے گا شوویا، مجہول اس کے آئے گا یشوا یو، بعد میں بنے گا یشوا. امر حاضر اس کا بنے گا اشوے، یا جزم کی وجہ سے گر گئی ہے. اسم فاعل کا شاون شاویون تھا، اسم مفعول مشویون اصل میں مشوویون تھا. آگے ہماری بات شروع ہو گئی ہے محموز میں. محموز وہ کلمہ ہوتا ہے جس کے فاء الفعل، لام الفعل یا عین الفعل کے مقابلے میں حمزہ موجود ہو.
اگر فاء الفعل کی موجود ہو برابر میں تو محموز الفاء ہوتا ہے. اگر حمزہ عین الفعل کے مقابلے میں ہو تو محموز العین کہتے ہیں اس کو. اگر حمزہ لام الفعل کے مقابلے میں ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ محموز اللام کہتے ہیں. محموز الفاء صحیح اسباب امارا یامر فعل یفعل سے، امر یعنی فرمودن، حکم دینا یا فرمانا. اس کا ماضی آتا ہے امارا، امارا، امرو، امرت، امرتا، امرنا، نصرنا کے وزن پر. اس کا اسم مضارع معلوم مستقبل معلوم ہوتا ہے یامرو تا آخر، یامرو یامران، یامرون تامرو تامران، یامرون تا آخر. چنانکہ در صحیح دانست شد، جس طرح سے آپ نے صحیح کے باب میں پڑھا، یعنی ناصرہ ینصرو کے باب میں. اس کا ماضی مجہول آئے گا نوسرا کے وزن پر، امیرا، امیرا، امیرو، امیرات، امیرات، امرنا تا آخر. مستقبل مجہول آئے گا یؤمرو ینصرو کے وزن پر. امر اس کا آئے گا انصر کے وزن پر امر. اومر یہاں پر لکھا ہوا ہے، اومر اصل میں امر تھا کیونکہ حمزہ ہے، وہاں واو کہاں سے آ گئی؟ یہ حمزہ تو حمزہ وصل ہے، دوسرا اس کا اپنا حمزہ کہاں گیا؟ تو وہ کہتے ہیں اصل میں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اصل میں امر تھا تو اومر کیسے بنا؟ یہاں پر حمزہ کو ہم نے واو میں کیسے بدل دیا؟ فرماتے ہیں دو حمزہ ایک ساتھ اکٹھے ہو گئے تھے، پہلا مضموم تھا وثانی، دوسرا ساکن تھا، تو حمزہ ثانی منقلب بے واو شد. چونکہ حمزہ ساکن کا ما قبل مضموم تھا تو حمزہ واو میں تبدیل ہو گیا، اومر ہو گیا. یہ میں لکھ دیتا ہوں. مر سے اومر کیسے بنا؟ ایک کلمہ میں دو حمزہ اکٹھے ہو گئے تھے. اچھا، پہلا حمزہ مضموم اور دوسرا ساکن تھا. دوسرے حمزے کا ما قبل مضموم تھا، ضمے تھا، ضمہ کی مناسبت سے حمزہ واو میں تبدیل ہو گیا، اومر بن گیا. آگے فرماتے ہیں چنانکہ آزارا یا ازیرو سے امر حاضر ایزر آتا ہے، اصل میں ایزر تھا. آزارا یا ازیرو یہ بھی کیا ہے؟ محموز الفا ہے. آزارا یا ازیرو یہ ہے زارابا یضربوا، اس سے امر ایزر آتا ہے اصل میں تو، لیکن ایزر بن جائے گا. کیوں؟ کیونکہ دو حمزے اکٹھے ہو گئے ہیں، دوسرے حمزے کا ما قبل مکسور ہے، تو اگر حمزے کا ما قبل مکسور ہو تو حمزہ یا میں تبدیل ہو جاتا ہے. و اگر حمزہ اول مفتوح باشد دوم منقلب الف شوا، چنانکہ در آ مانا کہ در اصل آ مانا. اور اگر حمزے کا ما قبل مفتوح ہو تو حمزہ کیا ہو جاتا ہے؟ الف میں تبدیل ہو جاتا ہے، جیسے آمن میں ہوا. اچھا، حمزہ آپ کے پاس ساکن ہو اور اس کا ما قبل مضموم ہو تو حمزہ واو میں تبدیل ہو جائے. حمزہ آپ کے پاس ساکن ہو اور اس سے پیچھے والا حمزہ اس کا ما قبل مکسور ہو تو حمزہ یا میں تبدیل ہو جائے. اگر حمزے کا ما قبل حمزہ ہو اور اس پر زبر ہو، مفتوح ہو، تو یہ حمزہ الف میں تبدیل ہو جائے گا اور کیا بن جائے گا؟ آمن سے آمن بن جائے گا. اچھا، اب آگے کہہ رہے ہیں محموز العین صحیح. زعر آواز کردن، شیر در بیشے، جب شیر آواز دیتا ہے تو اس کو زعر کہتے ہیں. زعرا یز آرو اسباب مانعا یمنعو سے، زعرا یز ایرو عالمہ یعلمو سے بھی آتا ہے. محموز اللام کی پھر کہتے ہیں وہ ہے، اس کی مثال ہنأ یہنعو اسباب مانا یمنعو سے بھی آتا ہے، اور ہنأ یہنعو بھی آتا ہے، باب ضرب یضرب سے بھی آتا ہے. محموز العین، محموز العین یہ لائے ہیں وعدہ یوعدو ضرب یضرب سے، وعدہ زندے درگور کردن یعنی کسی کو زندہ دفنا دینا، وعدہ یعدو، یہاں پر آپ فاض کر لیں حمزہ ہے. اچھا، پھر آگے انہوں نے لائے ہیں محموز اللام
اور اجوف بھی ہے اور ماموز اللام بھی ہے. مجی یعنی آنا. جاء اصل میں جا یا آ تھا، یا کا ما قبل مفتوح تھا، یا الف میں تبدیل ہو گئی، جا یا آ تھا اصل میں. یہ اجوف یائی بھی ہے اور ماموز اللام بھی ہے. جاء یجی او اصل میں یج یہ او تھا، یا کی حرکت پیچھے چلی گئی ہے تو یجی او بن جائے گا. امر حاضر اس سے جی آ بنتا ہے. نہیں لا یجی بنتا ہے، اسم فاعل جا ان بنتا ہے، اس سے اسم مفعول اس سے مجی ان بنتا ہے. آگے فرماتے ہیں ماموز الفا اور ناقص کی مثال. اسباب عطا یاتی فعلا یفعلو سے. آتا یا یاتیو اصل میں تھے، آتا یا سے عطا بنے گا، یاتیو سے یاتی بنے گا، رمایا یرمی کی طرح. امر حاضر ان کا ایتے بنے گا جو اصل میں اتے تھا، تو حمزہ ساکن کا ماقبل مکسور تھا، حمزہ یا میں تبدیل ہو جائے گا، ایتے بن جائے گا. محموز العین اور لفیف مفروغ. ایک کلمہ محموز بھی ہو اور لفیف بھی ہو تو کیا بات ہوگی اس کلمے کی کہ فاء الفعل بھی اس کا حرف علت ہے، لام الفعل بھی اس کا حرف علت ہے، اور درمیان میں عین الفعل بھی کیا ہے، محموز ہے. وآ یعنی وعدہ کردن، وآ یئی، وآ یا یو اے یو اصل میں تھا، یہ یئی اصل میں کیا تھا، یو اے یو. وآیا سے وآ بنا، یو اے یو سے یئی بنا، جس طرح سے وقا یقی، یو کے یو سے یقی بنا، یو اے یو سے یئی بنے گا. امر حاضر اس کا بنے گا اے یا او ای یا اینا، جس طرح سے کے کیا کو کی کینا بنا تھا. اسم فاعل اس کا بنے گا وا ان، اسم مفعول اس کا بنے گا موئیون، اصل میں موئون تھا. محموز الفا اور لفیف مقرون جیسے ایا اصل میں کیا تھا، جا گرفتن یعنی جگہ لے لینا. اوا یاوی، توا یتوی کی طرح، تاوایا یتویو، ضرب یضرب باب ہے. اوا اصل میں آوایا تھا، یاوی اصل میں کیا تھا، یاویو تھا، یضربو کے وزن پر. امر اس کا بنے گا ایوے، اسم فاعل بنے گا اس کا آون، اسم مفعول بنے گا معویون. اس کا اسم ماضی مجہول بنے گا اویا، مضارع مجہول بنے گا یؤوا. آگے فرماتے ہیں محموز الفا اور مضاف. مضاف آپ جانتے ہیں جس میں دو حرف ایک ہی جنس کے ہوں اسے مضاف کہتے ہیں. کس باب سے، عزا یا عزو، باب فعلا یا فعلو سے، حکم مضاف دار. عزا یعنی بند دست از جائے بیرون رفتن، جیسے عزا یا عزو، ضربا یضربو سے، اصل میں ہے عزازا یا عزیزو. تو ہم نے کیا کر دیا اس کو، مضاف جب مضاف میں جب اس کو لے گئے تو ادغام جب کیا تو حمزہ اس کا محموز کا ہے اور یہ جو زا ہیں دو یہ مضاف کی ہیں، یہ محموز کا ہے حمزہ. عزا یا عزو ضربا یضربو سے. پس حکم محموز ہر باب حکم صحیح آن باب را دارت. جو محموز کے ابواب ہیں ان میں آپ صحیح والا قاعدہ جاری کریں گے، حرف علت والا جاری نہیں کر سکتے آپ ان میں قاعدہ، بلکہ صحیح والا قاعدہ جاری کریں گے. اگلے درس میں انشاءاللہ ہم مضاف کو پڑھیں گے. صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین.